السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کریں گے مریم نواز شریف صاحبہ کی شیر جوان فورس کے حوالے سے۔ گزشتہ روز مسلم لیگ نون نے ایک اجلاس کیا جہاں مریم نواز شریف صاحبہ بھی تھیں، احسن اقبال صاحب بھی تھے، رانا ثناءاللہ صاحب بھی تھے، باقی مرکزی قائدین بھی موجود تھے اور نوجوانوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ وہاں مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ ایک شیر جوان فورس بنانے جا رہی ہیں جو نواز شریف صاحب کے نظریے اور بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ شیر جوان فورس اسی طرح کی فورس ہے جس طرح خان صاحب نے ٹائیگر فورس بنائی تھی۔ اب یہاں پہ سب سے پہلا سوال تو یہ جنم لیتا ہے، اور یہ سوال تحریک انصاف سے بھی ہونا چاہیے اور مسلم لیگ نون سے بھی ہونا چاہیے، کہ اگر آپ کی پارٹیز کے اسٹوڈنٹ ونگ پہلے سے موجود ہیں، یعنی تحریک انصاف کے کیس میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور مسلم لیگ کے کیس میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن MSF جو روایتی طور پہ مسلم لیگ کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اگر یہ ونگز پہلے سے موجود ہیں تو پھر آپ کو یہ ٹائیگر فورس اور شیر جوان فورسز ٹائپ چیزیں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہاں پہ میں یہ وضاحت کر دوں کہ خان صاحب کے کیس میں ٹائیگر فورس کی ایک تھوڑی سی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ یہ کہ خان صاحب نے یہ فورس کرونا کے دنوں میں بنائی تھی، اور اس کا بنیادی پرپز یہ تھا کہ ہم پورے ملک سے irrespective آف دیئر پولیٹیکل ایفیلیشنز، یعنی چاہے وہ تحریک انصاف کے ہوں یا نہ ہوں، ہم وہ نوجوان اکٹھے کریں گے جو کرونا کے خلاف لڑائی میں خان صاحب کے حکومت کا ساتھ دیں گے۔ اگرچہ آج کل یہ نوجوان مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں اور جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، سول بیوروکریسی ہے، اس کو شو کاز نوٹس سرو کر رہے ہیں، لیکن اس کا بنیادی پرپز وہ تھا۔ لیکن یہ سوال ہر حال میں کیا جانا چاہیے کہ اگر اسٹوڈنٹ ونگ پہلے سے موجود ہے تو پھر آپ کو یہ ٹائیگر فورس یا شیر جوان فورس بنانے کی ضرورت کیوں ہے؟ اب دو ایسے سوالات ہیں جو ہر پاکستانی کو، ہر نوجوان کو، ہر طالب علم کو اپنی اپنی سیاسی جماعت سے ضرور کرنے چاہیے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضور آپ ٹائیگر فورس بھی بناتے ہیں، شیر جوان فورس بھی بناتے ہیں، اسٹوڈنٹ ونگز بھی بناتے ہیں، جب آپ کو اپنا نظریہ اور بیانیہ پروموٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو طلبہ بھی یاد آتے ہیں، نوجوان بھی یاد آتے ہیں، پارٹی ورکرز چاہیے ہوتے ہیں تو آپ ان نوجوانوں کے پاس آتے ہیں۔ لیکن جو طلبہ کا بنیادی حق ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر یونین کو بحال کیا جائے، جو طلبہ کا بنیادی حق ہے کہ انہیں اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنے کی آزادی دی جائے، آپ میں سے کوئی سیاسی جماعت اس پہ سنجیدہ اقدامات کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ابھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹس رہی ہیں، یہ تینوں سیاسی جماعتیں اصولی طور پہ اس بات پہ متفق ہیں کہ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر طلبہ یونین کو بحال کیا جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا، جو انہوں نے پہلی سپیچ کی تھی، اس میں بھی انہوں نے طلبہ یونین کی بحالی کی بات کی تھی۔ مسلم لیگ نون کے اندر بھی جو حقیقی لیڈرشپ ہے، جس طرح احسن اقبال ٹائپ لوگ ہیں، خواجہ سعد رفیق ٹائپ لوگ ہیں، ان سے جب آپ پوچھیں گے تو یہ اس بات سے اصولی طور پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یونین بحال ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف کے اندر جو اسد عمر ٹائپ لوگ ہیں، اعجاز چودھری ٹائپ لوگ ہیں، یہ سارے لوگ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کالجز اور یونیورسٹیز میں یونین بحال ہونی چاہیے، کیونکہ یونین بحال ہوگی تو طلبہ کے اندر حقیقی طلبہ سیاست ہوگی، طلبہ لیڈرشپ ابھر کے سامنے آئے گی۔ پھر آپ کو یہ ذہنی غلام اور یہ جو پیسوں والے سیاستدان ہیں، ان سے آپ کی جان چھوٹے گی۔ تو یہ بنیادی حق ہے اور یہ ہمارے پولیٹیکل کلچر کے لیے ضروری بھی ہے، اور یہ سوال ہمیں اپنی پولیٹیکل پارٹی سے کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اہم سوال جو شیر فورس میں یا ٹائیگر فورس میں شامل ہونے والے ہر نوجوان کو اپنی سیاسی جماعت سے کرنا چاہیے وہ یہ کہ چلیں حضور، میں نے آپ کی فورس جوائن کر لی، میں شیر جوان بھی ہو گیا، میں ٹائیگر بھی ہو گیا، میں جیالہ بھی ہو گیا، اب مجھے بتائیں کہ اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ اگر میں پارٹی نظریے کے لیے کوشش کروں گا، ایفرٹ کروں گا، کام کروں گا تو ایک دن میں اس پارٹی کا صدر یا لیڈر بن جاؤں گا۔ چلیں، آپ اگر پارٹی کے صدر یا لیڈر نہیں بھی بنتے تو اس بات کا کتنا امکان ہے کہ آپ کو اپنی کانسٹیچوئنسی سے پارٹی ٹکٹ دے دے گی۔ اب دیکھیں، یہ جو تینوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان میں سے تحریک انصاف کو آپ تھوڑا سا یہ ایڈوانٹیج دے سکتے ہیں کہ اس نے پچھلے الیکشن میں اپنے ISF کے لوگوں کو ٹکٹ دیا۔ پرابیبلی فیصل آباد سے میرے ذہن میں فروخ حبیب آ رہے ہیں، یا اسی طرح مراد سعید کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اس طرح کا نہیں تھا۔
لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر تو یہ روایت ہی نہیں ہے کہ ایک شخص کو محض اس بنیاد پہ ٹکٹ دے دیا جائے کہ وہ اس نے اٹک کے اندر یا راولپنڈی کے اندر پارٹی کے لیے بہت کام کیا تھا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے ان سے کل بات کی تو میں نے کہا بھائی آپ شیر جوان فورس میں تو چلے گئے ہیں، لیکن آپ یہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ اٹک سے ملک سہیل یا شیخ آفتاب کی بجائے آپ کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے نواز شریف کے ٹکٹ پہ؟ تو ظاہر ہے وہ بڑی شرمندہ قسم کی ہنسی ہنس کے سائٹ پہ ہو گئے۔ تو یہ وہ بنیادی سوال ہے، اور اگر یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز، مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے، اگر یہ جاگیریں ہیں، ایک شریف خاندان کی جاگیر ہے اور ایک بھٹو خاندان کی جاگیر ہے، تو پھر نوجوان اس طرح کی شیر جوان فورس میں یا جیالہ فورس میں شامل ہو کے اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ یہ کچھ سوالات تھے شیر جوان فورس کے حوالے سے۔ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ شیر جوان فورس نواز شریف کے نظریے اور بیانیے کے ساتھ کیسے کھڑی ہوتی ہے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ بہت شکریہ۔